مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں علیہ اعلان کہتا ہوں کہ میں خلفاء کی خلافت کا منکر ہوں۔ میں بے احترامی نہیں کرتا، احترام کرتے ہوئے، احترام اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور صرف یہ انکار میں نے ہی نہیں کیا، آپ کہتے ہیں اصحابی کلہم عدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابی سب عادل ہیں، جس کی اقتداء کرو جنت میں جاؤ گے۔ میں اس میں اقتداء کرتا ہوں سعد ابن عبادہ مشہور صحابی رسول کی، جس نے آخر دم تک خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ جو سزا سعد ابن عبادہ کی تجویز ہوگی وہ سزا میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر سعد ابن عبادہ صحابی ہوتے ہوئے جنت میں جائیں گے تو میں ان کی اقتداء میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی بھی بیعت کو توڑ دینا، وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ کہا گیا جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں۔ ورنہ سعد ابن عبادہ نے تو نہ حضرت ابوبکر کی بیعت کی ہے نہ حضرت عمر کی، بخاری مسلم میں ہے۔ تو کسی کی جرت ہے کہ سعد ابن عبادہ کو کہ وہ کفر کی موت مر گئے؟ جو 155 اصحاب صفا کا کھانا اس کے گھر سے جاتا رہے، خزرج کا وہ سردار سعد ابن عبادہ، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ پوری امت پہ اس کا احسان ہے، جس نے نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو پالا ہے اور ان کو اس قابل کیا ہے کہ ان کو فکر معاش سے آزاد کر کے نبی علیہ السلام کا شاگردگی۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو دردہ، یہ لوگ حدیثیں کیوں اتنی بیان کرتے تھے؟ پورا دن حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اور ان کی خدمت ابو دردہ کا وہ سعد ابن عبادہ کر رہے ہوتے تھے۔ اصحاب صفا کو وہ سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی۔ تو کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ کفر کی موت مرے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ سیدنا علی نے خود 6 مہینے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہیں تو نہیں کہا کہ تم جاہلیت کی موت، کفر کی موت مر رہے ہو۔ الٹا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر ان کے گھر گئے اور باقاعدہ رو پڑے اور کہا کہ ہم اہل بیت کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہمیں صرف یہ آپ سے یعنی غم ہے کہ آپ نے خلافت کے مشورے میں اہل بیت کو شامل نہیں کیا۔ اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے، یعنی مان لیا کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ وہ بدنیتی میں مس ہینڈل نہیں ہوا تھا، حالات و واقعات ایسے تھے۔